ہماری آج کی کہانی ہے ایک کچھوے اور ایک خوبصورت مچھلی کی۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ ٹوبی ایک ہرے رنگ کا کچھوا تھا جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے پرسکون جزیرے پر رہتا تھا۔ جزیرہ بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف ناریل کے درخت، نرم ریت سے ڈھکا ہوا۔ سمندر کی لہریں جزیرے کی سرحدوں کو جب چھوتیں تو موسیقی جیسا شور پیدا کرتی۔ کبھی کبھی ٹوبی تنہائی محسوس کرتا اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ شہر کے ساحل کی طرف نکل جاتا۔ وہاں پرندوں، مچھلیوں اور انسانوں کو دیکھتا، ان کی باتیں سنتا اور پھر اپنے جزیرے کی طرف لوٹ آتا۔ لیکن ایک اچھے دوست کی کمی اسے ہمیشہ محسوس ہوتی۔ بیلا ایک نیلی مچھلی تھی جو سمندر کی تہہ میں رہتی تھی، لیکن اسے شہر کی روشنیاں بہت پسند تھیں۔ وہ ہر روز ساحل پر جاتی تاکہ لوگوں کو دیکھے، ان کی باتیں سنے اور ان کے بڑے شہر کی روشنیوں کا نظارہ کرے۔ بیلا کے دل میں شہر کی چمک دمک کے بارے میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن اسے ہمیشہ اپنے سمندری گھر کی طرف لوٹ کر جانا پڑتا۔ ایک دن جب ٹوبی ساحل کے قریب سیر کر رہا تھا تو اس نے بیلا کو ایک جال میں پھنسے ہوئے پایا۔ بیلا شکاری کے جال میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ٹوبی جلدی سے اس کے پاس گیا اور وقت ضائع کیے بغیر اس نے مضبوط دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ بیلا آزاد ہو گئی اور وہ دونوں بھاگتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ وہاں سے جب وہ ٹوبی کے جزیرے کے قریب پہنچے تو دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ جزیرہ ٹوبی کے لیے ایک پناہ گاہ تھا کیونکہ وہ اس کا گھر تھا، اور اب بیلا بھی وہاں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ٹوبی نے پوچھا، تم زخمی تو نہیں ہو؟ بیلا نے جواب دیا، نہیں، میں جال میں پھنس کر گھبرا تو گئی تھی۔ تھوڑا سا میرا منہ زخمی بھی ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ ٹوبی نے کہا، چلو اچھا ہے تمہاری جان بچ گئی۔ اس وقت سے دونوں بہترین دوست بن گئے۔ ہر ہفتے ایک دوسرے سے ملتے، خوب باتیں کرتے، ساتھ میں وقت گزارتے۔ جزیرے کی پرسکون فضا اور سمندر کے نیلے پانیوں میں ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے۔ ایک دن ٹوبی غلطی سے ایک چٹان سے ٹکرا گیا، جس سے اس کے خول میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی۔ دراڑ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور ٹوبی کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر خول مکمل طور پر ٹوٹ گیا تو اسے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ اداس اور خاموش رہنے لگا۔ اگلے ہفتے جب بیلا اس سے ملنے آئی تو اس نے ٹوبی کی حالت دیکھی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ ٹوبی کو مدد کی ضرورت ہے۔ ٹوبی نے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا تو بیلا نے اسے تسلی دی اور کہا، میں جانتی ہوں یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک جگہ پر چمکدار مٹی ہے جو تمہاری دراڑ کو بند کر سکتی ہے۔ میں وہاں جا کر مٹی لے آؤں گی۔ مٹی کے خشک ہوتے ہی یہ دراڑ بند ہو جائے گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا، راستے میں خطرے بھی ہوں گے، لیکن میں تمہارے لیے وہاں ضرور جاؤں گی اور پلیز مجھے منع مت کرنا۔ ٹوبی بیلا کو ایسی خطرناک جگہ اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود زخمی تھا، اسی لیے اس نے بیلا کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ بیلا نے اگلے ہی دن سمندر کی گہرائیوں کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتی گئی، وہ یہ سوچ رہی تھی، کیا میں یہ کر سکوں گی؟ کیا میں ٹوبی کی مدد کر پاؤں گی؟ لیکن پھر اپنے دل میں کہتی، ٹوبی میرا سب سے اچھا دوست ہے، میں اس کی مدد کے لیے ہر خطرہ مول لوں گی۔ بیلا کو سچ میں بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ شارک مچھلیاں اس کو کھانے کو تیار تھیں، سمندر کے کانٹے دار پودے ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن بیلا دلیری سے آگے بڑھتی رہی کیونکہ اس کے دل میں اپنے دوست کے لیے سچی محبت تھی۔ ہر لمحے وہ ٹوبی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے ٹوبی کو بچانا ہے۔ آخر کار وہ چمکدار مٹی مل گئی۔ وہ فوراً واپس لوٹی اور مٹی کو ٹوبی کے دراڑ پہ لگا دیا۔ جیسے ہی مٹی خشک ہوئی،
وہ بالکل پتھر جیسی سخت ہو گئی اور ٹوبی کا خول مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ٹوبی خوش ہوا اور اس نے بیلا کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ دونوں خوشی اور اطمینان سے وقت گزارتے۔ ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ سچی دوستی ہر مشکل کو پار کر سکتی ہے۔